الصلاة خير من النوم وهو القاہر فوق عباده، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے. اس سے مراد کرامن کاتبین بھی ہیں جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، اور اس سے مراد وہ محافظ فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب آتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول اسے موت دیتے ہیں، یعنی فرشتے اسے موت دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. فرمایا کہ وہ حفاظتی فرشتے اٹھ جاتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے، تو پھر بہانہ بن جاتا ہے اور وہ حفاظت نہیں کرتے کیونکہ اب موت کا وقت آ گیا. غور کرو. ثم ردوا الی اللہ، وہ مرنے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. مولاہم الحق، وہ اللہ جو ان کا سچا مولا، مالک اور آقا ہے. الا لہ الحکم، سن لو فیصلہ حقیقی تو اسی کا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہی جلد حساب لینے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا. اے مشرکین مکہ بتاؤ، خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں کون مصیبت سے نجات دیتا ہے جب تم اسے گریہ و زاری کرتے ہوئے اور دل میں چپکے چپکے یاد کرتے ہو. لئن انجانا من ہذہ، اور اس وقت تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل گئی، لنکونن من الشاکرین، ضرور بضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. خیر یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے رد میں ہے، لیکن آج گناہگار مسلمان ذرا غور کرے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا جب ہم بالکل پھنس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ بھی بہت یاد آتا ہے، اور اس وقت تو ایسا دل ہمارا کرتا ہے کہ بس اب تو ایسے نیک بن جائیں گے، بالکل سب گناہ چھوڑ دیں گے. لیکن جب انسان مصیبت سے دور ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا، محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی تمہیں ان مصیبتوں سے حقیقی طور پر نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، مصیبت سے وہی نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر اے مشرکین مکہ تم ناشکری کرتے ہوئے شرک کرتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے. ارشاد فرمائے محبوب آپ فرمائیے وہ رب قادر ہے اس بات پر کہ اے لوگوں تم پر اوپر سے عذاب کو بھیجے، چاہے وہ پتھر کا عذاب ہو، چاہے وہ بارش کا عذاب ہو، چاہے وہ طوفان کا عذاب ہو، چاہے وہ آندھی کا عذاب ہو. او من تحت ارجلکم، وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، چاہے وہ زمین کا عذاب ہو یعنی زلزلہ ہو یا مختلف قسم کی بیماریاں. او یلبسکم شیعا، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپس میں ایک گروہ کو تم سے ٹکرا دے. تو یہ لڑائی ہونا، ناچاکی ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر تم ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ایک گروہ دوسرے گروہ کو تکلیف پہنچائے، لڑ کر اپنی قوتوں کو تقسیم کرتے رہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب تک مسلمان دین پر عمل پیرا رہے آپس میں محبتیں رہیں. جب دین سے دور ہو گئے تو ناچاکیاں بڑھ گئیں.
انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، وکذب بہ قومک، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، وہو الحق، حالانکہ یہ سچا کلام ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی اگر تم عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہ عمل کرو تو تمہارا نقصان ہے، تمہارے عمل نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، عذاب کا، بیماری کا، تندرستی کا، موت کا، قیامت کا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر فرمایا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض کر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بحث کرنے سے، الجھنے والوں سے الجھنے سے منع فرمایا، تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ چوراہے پہ بیٹھ کر یا جہاں بھی ملتے ہیں، کوئی دین پر اعتراض کرتا ہے، کوئی اولیاء پر، کوئی حضور پر، کوئی صحابہ پر، کوئی اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، اور وہ ان سے بحث کرتے ہیں۔ ان سے بحث کرنا بھی حرام ہے، انہیں جواب دینا بھی حرام ہے، بلکہ ان سے روگردانی کا حکم قرآن پاک نے دیا، ان سے اعراض کر لیجیے۔ انہیں ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں لفٹ نہ کروائیں، انہیں اہمیت نہ دیں، انہیں کہیں کہ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، فضول اعتراضات ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کے نور سے منور ہوں، اور جب انشاءاللہ نور قرآن سے حقیقی معنوں میں منور ہوں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ یہ ایک بات ہے، یہ 1000 پر بھاری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف 12ویں جلد میں یہ بات لکھی کہ زید کے بارے میں کسی نے کہا کہ زید بدعقیدہ لوگوں سے بحث کرتا ہے اور وہ جوابات دیتا ہے، حالانکہ زید عالم نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تب بھی گناہگار ہے اور یہ حرام کام کر رہا ہے کہ غیر عالم کو بحث کرنا یہ حرام ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم غلطی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ تو کیا حکم ہے قرآن پاک کا؟ فَلَا تَقْعُدْ، پھر نہ بیٹھو، بعد الذِّكْرَىٰ، یاد آ جانے کے بعد اٹھ جاؤ وہاں سے، یاد آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مع القوم الظالمین، ظالم اور گناہگار قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اب سوال یہ ہوتا تھا کہ مومنین جب نصیحت کرتے ہیں کافروں کو لیکن وہ نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو مومنین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا شریعت کے دائرے میں رہ کر تمہیں تبلیغ کرنی ہے، اس کے بعد تم مکلف نہیں ہو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں کل بروز قیامت کافروں کے بارے میں ان سے سوال نہ کیا جائے گا، کافروں کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر لازم نہیں ہوگی۔ ولکن ذکرا، ہاں نصیحت کرنا، مومنوں کو چاہیے کہ انہیں اچھی نصیحت کر دیں بس، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں اور متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اور کافروں کو نصیحت کرنے کے بعد یا گمراہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد وہ ہدایت پذیر نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان سے تعلقات ختم کر دیجئے اور چھوڑ دو، وَذَرْ مانے چھوڑ دو، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَذَكِّرْ بِهِ،
ہاں انہیں نصیحت ضرور کرو، نصیحت کر کے ان کے حال پر چھوڑ دو. ایسا نہ ہو پھر عرض کروں کہ نصیحت کرتے کرتے انسان کسی کو سدھارنے کے لیے خود بگڑ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اصلاح کی فکر رکھنی ہے. ان تبصل نفس بما کسبت، انہیں نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑی نہ جائے. لیس لہا من دون اللہ، ایسی جان جو گناہوں کی وجہ سے پکڑی جائے گی اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ جان عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز دے دے، ہر چیز فدیے میں دے دے، لا یؤخذ منہا، اس سے وہ چیزیں قبول نہ کی جائیں گی. یعنی جس کا ایمان برباد ہو گیا، چاہے گناہوں کی وجہ سے ہو یا شروع سے وہ کافر ہو، جس کا ایمان برباد ہے یا برباد ہو گیا، وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور نہ کوئی اس کا دوست بننے کو تیار ہوگا، اور نہ کوئی اس کی سفارش کرنے کو تیار ہوگا، اور نہ اس کے پاس مال ہوگا، اگر ہوتا بھی تو اس سے قبول نہ کیا جاتا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ پکڑے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے لیے ہوگا. ایسا کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ جب اول تو انہیں بھوک لگے گی، بھوک کے مارے یہ چیخیں گے، پھر انہیں کھانے کے لیے زہریلا کانٹے دار درخت دیا جائے گا، وہ اسے کھائیں گے، گلے میں اٹک جائے گا، نیچے نہیں اترے گا. پھر انہیں خیال آئے گا کہ دنیا میں کوئی چیز گلے میں اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے. وہ پانی مانگیں گے اور کافی عرصے تک اس تکلیف میں رہیں گے. پھر انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. پیاس کی شدت اور گلے میں اس قدر سخت تکلیف ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی بھی پینے کو تیار ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہیں کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا، اور جب وہ قریب کریں گے تو اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال اور گوشت اس میں گر جائے گا، اور جب پیئیں گے تو وہ جسم کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گا. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی کے پینے کا عذاب ہے. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. مومن کو اس آیت پر اس لیے ڈرنا چاہیے کہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بسا اوقات گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ توبہ نہ کرے تو مرتے وقت شیطان اس کا ایمان ضائع کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.